بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آسان صرف حصہ دوم کا سبق نمبر 22 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 21 پڑھا تھا، اور سبق نمبر 21 کے اندر ہم نے اسماء مشتقہ کی جو دوسری قسم تھی اسم مفعول، اس کو پڑھا تھا، اور آج کے سبق کے اندر ہم لوگ اسم ظرف کا بیان پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اسم ظرف کا بیان، یہ اسماء مشتقہ کی تیسری قسم ہے۔ اسم ظرف وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت بتائے، جیسے مکتبن لکھنے کی جگہ، ڈیسک، موعدن وعدہ کا وقت۔ جگہ بتانے والے اسم ظرف کو ظرف مکان، اور وقت بتانے والے اسم ظرف کو ظرف زمان کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اسم ظرف کی تعریف بیان کی گئی۔ تو اسم ظرف وہ اسم مشتق ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت کو بتائے، یعنی جہاں پر کام واقع ہوا ہے اس جگہ کو، اور جس وقت واقع ہوا ہے اس کو بتائے، اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ اور ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ تو ظرف مکان کہتے ہیں جگہ بتانے والے ظرف کو، اور وقت بتانے والا جو ظرف ہے اسے ظرف زمان کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اسم ظرف کی تعریف اور ظرف زمان اور ظرف مکان کسے کہتے ہیں اس کی تعریف آ گئی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں اسم ظرف کے بنانے کا قاعدہ۔ اسم ظرف بنانے کا قاعدہ، ثلاثی مجرد سے اسم ظرف دو وزنوں پر آتا ہے۔ اگر مضارع کا عین کلمہ مضموم یا مفتوح ہو تو مفعول کے وزن پر، اور مکسور ہو تو مفعول کے وزن پر آتا ہے، مگر مثال سے ہمیشہ مکسور العین اور ناقص مضاف سے مفتوح العین آتا ہے، جیسے ینصر سے منصر مدد کرنے کی جگہ یا وقت، یفتح سے مفتح کھولنے کی جگہ، یجلس سے مجلس بیٹھنے کی جگہ، یوجل سے موجل خوف کی جگہ، یرمی سے مرمی پھینکنے کی جگہ، اور یمدو سے ممدن۔ تو یہاں پر اسم ظرف جو ہے اس کے بنانے کا طریقہ بیان کیا گیا کہ اسم ظرف ثلاثی مجرد یعنی ماضی تین حرفی سے اسم ظرف جو ہے دو وزن پر آتا ہے۔ کہ اگر مثال ہو تو ہمیشہ مکسور العین آئے گا، یعنی مثال جس کے فا کلمے کی جگہ اگر حرف علت ہو، یعنی واو الف یا میں سے کوئی حرف ہو، تو پھر اسم ظرف جو ہے مکسور العین آئے گا، یعنی عین کلمہ کے نیچے زیر آئے گا مفعول کے وزن پر، یعنی اسم ظرف جو ہے وہ مفعول کے وزن پر آئے گا۔ اور دوسرا بتایا ہے کہ اور اگر ناقص یا مضاف ہو، ناقص کہتے ہیں جس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو، اور مضاف جس میں دو حرف ایک جنس کے ہو اسے مضاف کہتے ہیں۔ تو اگر ان دونوں میں سے کوئی ہے، یعنی ناقص ہے یا پھر مضاف ہے، تو پھر اسم ظرف جو ہے وہ مفتوح العین آئے گا، یعنی مفعول کے وزن پر آئے گا۔ مثال کے طور پر نیچے بیان کیا گیا ہے، ینصر سے منصر، اس کے بعد یفتح سے مفتح، یجلس سے مجلس، یوجل سے موجل، یرمی سے مرمی، اور یمدو سے ممدن۔ آگے کہہ رہے ہیں نمبر 2، ثلاثی مجرد کے علاوہ دیگر ابواب سے اسم ظرف اور اسم مفعول کا وزن ایک ہی ہے۔ مجرد کے علاوہ یعنی ماضی تین حرفی کے علاوہ اگر کسی وزن سے اسم ظرف آئے گا تو وہ کس وزن پر آئے گا؟ وہ اسم مفعول کے وزن کی ہی طرح ہے۔ اب اسم مفعول کا کیا وزن ہے وہ سبق نمبر 21 کے اندر گزر چکا ہے۔ کہہ رہے جیسے یدخلو باب افعال سے مدخلن داخل کیا ہوا یا داخل کرنے کی جگہ یا وقت۔ اب اسم ظرف کی گردان کس طریقے سے بنے گی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ گردان اسم ظرف مفعول، مفعیلان، مفاعل، مدخل، مدخلان، مدخلون۔ اب آگے کہہ رہے ہیں تمرین، افعال ذیل یاد کرو اور ان سے اسم ظرف بنا کر معنی کے ساتھ گردان کرو۔ یعنی نیچے کچھ افعال دیے ہوئے ہیں، پہلے ان افعال کو یاد کرنا ہے اور پھر اس سے اسم ظرف کی گردانیں کرنی ہیں۔ تو پہلے ہم افعال کو پڑھ لیتے ہیں۔ کہہ رہے حفظ یحفظ حفظاً بمعنی زبانی یاد کرنا، فہم یفہم فہماً بمعنی سمجھنا، اکرم یکرم اکراماً بمعنی عزت کرنا، افہم یفہم افہاماً بمعنی سمجھنا، جہل یجہل جہلاً بمعنی نہ جاننا، ان پڑھ ہونا،
عزل یا عزیلو عزلاً بمعنی جدا کر دینا، خشونا یخشنو خشونتاً بمعنی سخت اور کھردرا ہونا، وجلا یوجلو وجلاً بمعنی ڈرنا، وریما یریمو ورمن بمعنی سوجنا، تقبل یتقبلو تقبلاً بمعنی قبول کرنا۔ تو پہلے ان افعال کو یاد کرنا ہے اور پھر اس میں ظرف کی گردان کرنی ہے۔ تو حافظہ سے محفظن، محفظانی، محافظن، فہیمہ سے ہو جائے گا مفہمن، مفہمانی، مفاہمن۔ اس کے بعد ہے اکرمہ، اس کے بعد افہمہ ہے، جہلہ ہے، جہلہ سے ہو جائے گا مجہلن، مجہلانی، محاجلن، عدلہ سے ہو جائے گا مجعلن، مجعلانی، معاجلن، کیونکہ عین کلمہ یہ مفتوح ہے۔ اس کے بعد ہے خشونہ، خشونہ سے بھی ہو جائے گا مخشنن، مخشنانی، مخاشنن، وجلہ سے ہو جائے گا موجلن، موجلانی، معاجل، مواجلن۔ تو اس طریقے سے پوری گردان۔ اس کے بعد ہے مقاد، یہ یہاں پر تمرین نمبر 2 ہے، صیغے اور معنی بتاؤ۔ معلمن یہ مفعولن کے وزن پر ہے، واحد کا صیغہ ہے، اور مسمعانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، مقاتلن، اس کے بعد ہے محضرن۔ یہ تمام جو 4 صیغے ہیں، اس کو صیغے بھی بتانے ہیں اس کے، اور اس کے بعد اس کے معنی بھی کرنے ہیں۔ تو یہاں پر اس میں ظرف کا جو بیان تھا وہ مکمل ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ٹائم پہ مل جائے۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور وہ جو 4 تمرین ہیں اس کو آپ کمنٹ باکس میں حل کر کے مجھے بھیجیے گا۔ انشاءاللہ میں اس کو ضرور چیک کروں گی، اور پھر اگر کوئی غلطی ہوگی تو میں بتانے کی کوشش کروں گی۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔